یہ کہ میرے پاس جو علم کا ذریعہ ہے وہ صرف میرے حواس ہے. حواس کے ذریعے صرف علم حاصل ہو سکتا ہے. حواس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ایسی نہیں ہے کہ اس سے علم حاصل ہو سکے. دوسرا نظریہ کہ عقل کی بنیاد پر صرف علم حاصل ہو سکتا ہے. تیسرا نظریہ کہ سائنس جو کہے وہی حقیقت ہے. سائنس کے علاوہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ میں ہمیشہ تجدد میں رہوں گا کہ واقعی یہ چیز ہے یا نہیں ہے. اور پانچواں نظریہ یہ ہے کہ اس دنیا میں حقیقت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. جتنی بھی چیزیں یہ ساری پڑتی ہیں یہ سارے واقعات ہیں. تو یہ پانچ نظریات وجود میں آئے جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ریشنلزم، امپیریسزم اور سائنٹزم اور سائنٹزم پوسٹ ماڈرنزم. یہ پانچ نظریات. ان پانچ نظریات کے بعد میں اس انسان سے پوچھا کہ جب تم علم حاصل کرو گے تو اس بات کا پتہ کیسے لگاؤ گے کہ تمہارے لیے عمل کے اعتبار سے کون سی چیز بہتر ہے کون سی چیز بہتر نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے مقصد میں جو چیز میرے لیے واجب ہوگی وہ میرے لیے بہتر ہوگی، اور جو میرے مقصد میں میرے لیے واجب نہیں ہوگی وہ میرے لیے بہتر نہیں ہوگی، یعنی وہ خیر نہیں ہوگی اور شر نہیں ہوگی. اب ہم نے اس سے پوچھا تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو اب تین جوابات سامنے آئے. پہلا جواب ہے لذت پسندی، دوسرا جواب ہے افادیت پسندی، اور تیسرا جواب ہے وجودیت کا. لذت پسندی یعنی ہیڈنزم کا تصور سامنے آیا. اس نے کہا کہ جو بھی چیز مجھے لذت جس چیز میں محسوس ہوگی میں وہ کام کروں گا، جس چیز میں مجھے لذت محسوس ہوگی میں وہ کام کروں گا، جس چیز میں لذت محسوس نہیں ہوگی میں وہ کام نہیں کروں گا. اسی نظریے کی بنیاد پر یعنی ہیڈنزم کے نظریے کی بنیاد پر مذہب اسلام پر وہ تمام اعتراضات ہوتے ہیں. زنا ہے، ہم جنس پرستی ہے، نشہ ہے، یہ جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام کو لذت سے روکتا ہے، اسلام کو انسان کو آزادی سے روکتا ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی یہ جتنے بھی اعتراضات ہیں ان تمام اعتراضات کی بنیاد کی ہیڈنزم کا فلسفہ ہے. دوسرا فلسفہ کیا سامنے آیا؟ افادیت پسندی کا، کہ جس سے میں دوسروں کو فائدہ پہنچا سکوں وہ میرے لیے بہتر ہے، میں وہ کروں گا، اور جس سے فائدہ نہ ہو وہ نہیں کروں گا. اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، فوراً میرا آپ کا فیصلہ ہوگا، جو میرے لیے بہتر ہوگا میں وہ کروں گا، جو میرے لیے بہتر نہیں ہوگا میں نہیں کروں گا. یہ مقصد کے اعتبار سے تین نظریات سامنے آئے: ہیڈنزم، یوٹیلیٹیرینزم اور ایگزسٹینشلزم. یہ تین نظریات. اس کے بعد پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ تم اگر تنہا رہو گے تو ان تمام فلسفوں پہ تم عمل کرو گے. یہ بتاؤ تم اپنی فیملی کے ساتھ رہو، اپنے گھرانے کے ساتھ رہو تو تمہارا کیا اصول ہوگا؟ اس نے کہا اگر میں اپنے گھرانے کے ساتھ رہتا ہوں تو وہاں پر میں جس اصول پر عمل کروں گا وہ ہے فیملی. یعنی جتنے بھی میرے گھر کے اندر لوگ ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اختیارات کے اعتبار سے سب برابر ہیں. اختیارات